چائنا نے ایک مرتبہ پھر تائیوان کے اندر انویژن کی ہے اور چائنا کے 9 جہاز جن میں 2 ہیلی کاپٹر بھی شامل تھے اور 7 جنگی جہاز شامل تھے، انہوں نے تائیوان کے اندر انویژن کیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان جہازوں نے جہاں فضا کے اندر تائیوان کی ٹیریٹری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، وہیں چائنا کی 2 ویسلز یعنی 2 بحری جنگی جہازوں نے پانی کی خلاف ورزی کی ہے، پانی جو تائیوان کا ٹیریٹوریل واٹر ہے اس کی وائلیشن کی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ معاملات کس اور جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تائیوان کی ایئر ڈیفنس سسٹم نے کہا ہے کہ ہم نے چائنا کے 9 جنگی جہازوں کو انٹرسپٹ کیا ہے، ان کو ڈیٹیکٹ کیا ہے۔ اس کے بعد تائیوان کے اندر الارم بجنا شروع ہو گئے، جنگی سائرن بجنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے اپنی ایئر فورس کو بھی موبلائز کیا تاکہ چائنا کے اوپر کم از کم یہ جو امپریشن بنایا جا سکے کہ ہم الرٹ ہیں، ہماری طرف اگر دیکھا تو ہم چائنا والے کے جہازوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم چائنا کی حرکت کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ چائنا جہاں ایک طرف بڑی اگریسیولی تائیوان کے آس پڑوس میں ملٹری ڈرل کر رہا ہے اور بڑی ہائی لیول کی ملٹری ڈرل کر رہا ہے، وہیں امریکہ بھی تائیوان کو ہائی لیول کے ہتھیار فراہم کرتا ہوا جا رہا ہے، اور تائیوان کے ریجن کے اندر کافی ٹینشن بڑی ہوئی ہے۔ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اگست کے مہینے میں تائیوان کے اندر امریکہ کی جو نینسی پیلوسی تھی وہ آئی تھی تائیوان کے اندر، اس کے بعد چائنا نے بہت ہائی لیول کی ملٹری ڈرل کی، اور ایسا نہیں ہے کہ ملٹری ڈرل 1-2 روز کے اندر ختم ہو گئی، بلکہ اگست کے مہینے میں وہ نینسی پیلوسی تائیوان کے اندر آئی، اور یہ جو ریہرسل ہے، یہ جو جنگی ایکسرسائزز ہیں وہ اس وقت کی جاری ہیں۔ اور جب نینسی پیلوسی تائیوان کی سرزمین پر پاؤں رکھتی ہیں، اسی وقت چائنا نے بڑے بڑے میزائل فائر کرنا شروع کر دیے تاکہ چائنا بتائے امریکہ کو کہ وہ کس طریقے سے تائیوان کے اوپر انویژن کر سکتا ہے۔ امریکہ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ تائیوان کے اوپر کسی وقت بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ امریکہ جہاں خطرناک ہتھیار دے رہا ہے، جہاں خطرناک قسم کے ویپنز دے رہا ہے، تو امریکہ والوں کو یہ بات بخوبی پتہ ہے کہ اگر چائنا نے انویژن کر دیا تو امریکہ کچھ نہیں کرے گا۔ دیکھیے، امریکہ نے بڑی بڑکیں ماری تھیں کہ یوکرین کے اوپر اگر رشیا نے اٹیک کر دیا تو ہم یہ کر دیں، لیکن کیا امریکہ خود بذات خود اس جنگ کے اندر انوالو ہوا؟ نہیں ہوا۔ اگر تائیوان کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے، تائیوان کے اوپر اگر چائنا انویژن کرتا ہے، تو کیا امریکہ ایک نئی جنگ کو افورڈ کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کر سکتا۔ لہٰذا امریکہ کے لیے صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ وہ سافٹ پاور کی مدد سے اگلے لیول پر جائے، چائنا کے ساتھ مل بیٹھ کر ڈائیلاگ کر کے معاملات کو سلجھائے۔ آج دیکھیے کہ چائنا نے کو پہلی مرتبہ اپنے 9 جنگی جہاز تائیوان کی اسٹریٹ کے اندر نہیں بھیجے، بلکہ بہت عرصہ پہلے چائنا اپنا کلیم کرتا رہا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کو 1 یونٹ کے اندر کنورٹ کریں گے، یعنی اس کے اوپر قبضہ کر کے اپنے ملک کے اندر ملا لیں گے۔ تو امریکہ کی کوشش ہے کہ تائیوان اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی جو ہے وہ مینٹین کر کے رکھے۔ امریکہ اس حوالے سے وہ ہتھیار بھی فراہم کر رہا ہے، ویپن بھی دے رہا ہے، اور ڈپلومیٹک سپورٹ بھی کر رہا ہے۔